السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی کہ بیوی اپنے خامد کا دل کیسے جیت سکتی ہے، اس کے اندر میں نے سب سے پہلے یہ بات ذکر کی تھی کہ 12 قسم کی ایسی عورتیں ہیں جو کبھی بھی اپنے خامد کا دل نہیں جیت سکتی۔ تو ان 12 قسم کی عورتوں میں ہم اس ویڈیو کے اندر صرف 3 قسم کی عورتوں کا ذکر کریں گے، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو قسم ہے، وہ عورت جو اپنے خامد کا دل نہیں جیت سکتی، وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور ایسی عورت جو شرم و حیا سے خالی ہو، عقل و خرد سے عاری ہو، بازاروں، گلی اور کوچوں میں حوانوں کی طرح پھرنے والی ہو۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی وہ ہمسائے کے گھر، کبھی رشتہ داروں کے گھر، کبھی بازار کے اندر، کبھی جناب وہ بازار میں جاتی ہیں تو دکان کا جس سے انہوں نے چیز لینی ہوتی ہے نا، تو اس کے ساتھ ایسے فری ہو جاتی ہیں کہ جیسے اس کا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی پرانا تعلق ہے یا کوئی جاننے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اور پھر ایسی عورتیں جو ہے نا وہ باریک لباس پہن کر بازار میں جاتی ہیں، ننگے سر اور منہ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا، نقاب بھی چہرے کے اوپر نہیں ہوتا۔ تو یہ عورتیں ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ایسی عورتوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ اور دوسری قسم جو ہے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر کے اندر وہ اگر خامد ہو تو نماز پڑھ لیتی ہیں، اگر خامد نہیں ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتی۔ خامد گھر سے باہر چلا گیا تو جناب اس کی دوست نہیں ختم ہوتی، اس کی رشتہ داریاں نہیں ختم ہوتی۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورت کا دین کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی کسی مجلس کے اندر بیٹھے گی کوئی دینی بات نہیں کرے گی، بلکہ جب بھی وہ کسی مجلس میں بیٹھے گی تو وہ اپنے سوال اسی بات کے اوپر کرے گی، جس کے پاس وہ بیٹھی ہوگی کہ وہ اگر اس نے کپڑے اچھے پہنے ہیں، جوتا اچھا پہنا ہے، تو اسے پوچھے گی کہ آپ نے کپڑے کہاں سے لیے ہیں؟ فلاں جگہ سے لیے ہیں۔ کتنے کے لیے ہیں؟ اتنے کے لیے ہیں۔ جوتا بہت خوبصورت ہے جی، آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ میں نے فلاں جگہ سے لیا ہے۔ تو وہ یعنی کہ ایسے خضوع خشوع کے ساتھ اپنا میک اپ یا ایسی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، تو حالانکہ اس عورت کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ تو ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ عورت یعنی کہ جو دین کو بھی دھوکہ دیتی ہے اور خامد کو بھی دھوکہ دیتی ہے، تو اگر خامد دیندار ہے، اسلام پسند ہے، غیرت مند ہے، تو اس کے دل کے اندر ایسی عورت کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر محبت پیدا کرنی ہے تو اگر اس کے سامنے نماز پڑھتی ہے تو اس کی غیر موجودگی میں بھی نماز پڑھا کرو، اور پھر اس عورت کے پاس کسی کے پاس بیٹھ کے اس کا حال چال پوچھیں، تیرا خامد تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ تو پھر اپنا بتانا شروع کر دیا کہ میرا خامد تو جناب ایسا ہے، ویسا ہے، غیبتیں، چگلیاں، جناب وہ بیچارہ ساری زندگی احسان کرتا رہے، لیکن ایک وہ کہہ دینا نا کہ ایک گفتگو کے اندر یا ایک بات کے اندر اگر کبھی انسان سے غلطی خطائی ہو جائے تو کہہ دینا کہ میرے خامد نے تو جناب جس دن سے میں اس گھر کے اندر آئی ہوں نا تو مجھے تو سکون ہی نہیں ملا۔ تو یہ دوسری قسم ہے عورتوں کی جو یعنی کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک بات مشہور ہے نا، تو کسی نے بولا کہ آپ نے سب سے بڑا جھوٹ بولنا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پہ 2 عورتوں کو دیکھا تھا، وہ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ 2 عورتیں ہوں اور بیٹھی ہوں، خاموشی سے بیٹھی ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو تیسری قسم جو عورتوں کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جو گھر کے اندر جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو بچوں کو گالیاں دینی شروع کر دیتی ہیں، یہ فلاں ہے، اس کی یہ فلاں نسل کا ہے، یہ یعنی کہ پوری اس کے بچے کا جو ددیال ہے اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کی نسل ہی ایسی ہے، فلاں برے برے لقاب سے اس کو بلاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کی تربیت کے اندر فرق آتا ہے، اور بچے کے ذہن کے اندر والدین یا اس کے رشتہ داروں کی وہ محبت نہیں رہ جاتی جو ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات، جب یہ گالیاں بچوں کو دیتی ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ گالیاں وہ اپنے خامد کو بھی دے گی، تو پھر وہ خامد اس ظاہری بات ہے اس سے وہ پریشان تو ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حالانکہ قصور جو ہے اس عورت کا اپنا ہوتا ہے، جب بچے بیچارے تنگ کرتے ہیں تو پھر کہنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ تم ماری جاتے، تم نہ ہی ہوتے، اور پھر یہ کہنا کہ یا پھر اللہ مجھے ہی مار دے۔
تو یعنی کہ اپنی زبان سے بچوں کو بد دعائیں دینا اور اپنی زبان سے پھر اپنے متعلق موت کا سوال کرنا، تو ایسی عورت جو ہے وہ کبھی بھی اپنے خامد کا دل جو ہے نا وہ نہیں جیت سکتی۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے، ان تینوں قسموں میں سے اگر آپ کے اندر کوئی ایک قسم پائی جاتی ہے نا، تو آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو خامد کے دل کے اوپر بہت اثر کرتی ہیں۔ جب آگے جا کے ہم بتائیں گے کہ اس حوالے سے خامد کی عزت اور رسپیکٹ کیسے کرنی چاہیے، اور خامد کے مردوں کے بھی ایسی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی حوالے سے ہم ویڈیو بنائیں گے۔ کچھ مرد بھی بہت ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کہ بلا وجہ ہی عورتوں کو تنگ کرنا، لڑائی جھگڑا، یہ معاملات۔ لیکن پہلے تو ہماری یہ ویڈیو 12 قسم کی ان عورتوں کے حوالے سے ہے جس کے متعلق آج ہم نے 3 کا ذکر کیا ہے، کہ اگر یہ پر 3 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ یعنی کہ جو اپنے خامد کا کبھی بھی دل جو ہے جو جیت نہیں سکتی، تو آگے ہم اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ 3 قسم کی عورتوں کا ذکر کریں گے، پھر اس سے آگے والی۔ تو اگر کسی کے اندر کوئی خامی یا کوئی برائی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر کے نیکی کی طرف آنا چاہیے، اپنے گھر کو آباد کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو برباد کر لیا جائے اور ساری زندگی ایسے ہی خوار ہونا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔